نوبیل انعام ایک ایسا اعزاز جو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو تشدد کے بجائے مکالمہ، نفرت کے بجائے ہم آہنگی اور طاقت کے بجائے اصولوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ انعام دنیا بھر میں امید، اخلاقیات اور انسانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، اگر یہی انعام کسی ایسے شخص کو دیا جائے جو کبھی شدت پسندی کی کھلے عام مذمت نہ کرے، جو ایک علیحدگی پسند تحریک کے ساتھ خاندانی، سیاسی اور نظریاتی طور پر جڑی ہو، تو کیا وہ امن کی نمائندگی کرے گا یا پھر امن کے نام پر ایک نئے خطرے کی راہ ہموار کرے گا؟ مہرنگ لانگو، ایک نام جو اب بین الاقوامی میڈیا میں انسانی حقوق کی علامت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ بی بی سی اور ٹائم سمیت دیگر ادارے انہیں مظلوم بلوچ خواتین کی آواز کہہ کر سراہتے ہیں، لیکن کیا یہ تصویر مکمل ہے؟ مہرنگ بلوچ کے والد بلوچ لبریشن آرمی یعنی کہ BLA کے ایک اہم رکن تھے، ایک ایسی تنظیم جسے پاکستان ہی نہیں بلکہ امریکہ اور برطانیہ نے بھی دہشت گرد قرار دے رکھا ہے۔ BLA کی کارروائیاں محض ریاستی تنصیبات تک محدود نہیں، یہ تنظیم معصوم شہریوں، اساتذہ، پولیو ورکرز، حتیٰ کہ چینی انجینئرز پر بھی حملے کر چکی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ نے آج تک BLA کی دہشت گردی پر ایک لفظ بھی نہیں بولا، علیحدگی پسند اسے کبھی لا تعلقی بھی ظاہر نہیں کی، اور مسلح شدت پسندوں کو شہید کہنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ کیا آپ بلوچ جینوسائیڈ کی مذمت کرتی ہیں؟ آپ ان ماؤں کے پیاروں کی جو آپ نے اٹھائے ان کی مذمت کری ہے؟ میں مذمت کرتی ہوں، آپ مذمت کرتے ہیں کہ آپ کیا اپنے اسٹیٹ کی مذمت کرتی ہیں؟ آپ میرے سوال کا بولے، آپ بولے کہ آپ مذمت کرتی ہیں؟ آپ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ اتنی ہائپر کیوں؟ میں نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا ہے، اور کیا سوال کا جواب دینا چاہتی ہیں؟ جب ایک سیاسی کارکن ایسی خاموشی اختیار کرے تو وہ خاموشی خود ایک پیغام بن جاتی ہے، اور وہ پیغام ہے تشدد کی تائید۔ مہرنگ بلوچ کی تحریک بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ تنظیم خود کو شہری اور پرامن مزاحمت کا چہرہ کہتی ہے، مگر اس کی تقریبات، تقاریر اور زبان سب ایک علیحدگی پسند بیانیے سے جڑی نظر آتی ہے۔ وہ افراد جو ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد میں مارے گئے، ان کو جلسوں میں ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جتنے ماریں گے ہم اتنے نکلیں گے، اور ہماری ہر نسل آپ کے خلاف صرف مذمت کا ہی راستہ اپنائے گی۔ BLA کی دہشت گرد کارروائیوں پر کبھی تنقید نہیں کی جاتی، اور نہ ہی پاکستانی ریاست کی خود مختاری کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف اتفاق نہیں، یہ ایک منظم بیانیہ ہے۔ مہرنگ بلوچ عالمی سطح پر ایک متاثرہ کارکن کے طور پر سامنے آتی ہے۔ وہ لاپتہ افراد کی بات کرتی ہیں، ریاستی مظالم کو اجاگر کرتی ہیں، اور یہ سب کچھ ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان میں سے کئی لاپتہ افراد BLA جیسے گروہوں کے جنگجو تھے؟ کیا وہ یہ ذکر کرتی ہیں کہ بلوچستان کے عام لوگ بھی شدت پسندوں کے ہاتھوں متاثر ہوتے ہیں؟ کیا وہ BLA کی بارودی سرنگوں، بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کی مذمت کرتی ہیں؟ جواب ہے نہیں، اور یہی وہ سیاسی چال ہے جس میں انسانی حقوق کے بیانیے کو ایک ایجنڈے کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر نوبیل انعام کسی ایسے فرد کو دیا جائے جو شدت پسندی سے خود کو الگ نہ کرے، جو خاموشی کے ذریعے علیحدگی پسندوں کی حمایت کرتی رہے، اور جس کی تحریک کا اصل مقصد انسانی حقوق نہیں بلکہ ایک نیا سیاسی جغرافیہ، تو یہ انعام امن کا نہیں بلکہ سیاسی دباؤ کا اعلی کار بن جائے گا۔ یہ ایک ایسی مثال قائم کرے گا جس میں دہشت گردی کا چہرہ بدل کر اسے عالمی سطح پر جائز اور معزز بنا دیا جائے گا۔ بلوچستان میں مسائل ضرور ہیں، مگر متاثرین صرف ایک فریق نہیں ہوتے۔ وہ بچے جو BLA کی بارودی سرنگوں سے زندگی کھو بیٹھے، وہ مزدور، استاد اور پولیو ورکرز جنہیں شدت پسندوں نے مارا، وہ عام شہری جو ریاست اور بغاوت دونوں کے درمیان کچلے جا رہے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ کیا انہیں بھی امن کے بیانیے میں جگہ ملے گی، یا پھر ہم صرف ایک طرفہ مظلومیت کی کہانی ہی سنیں گے؟ نوبیل امن انعام صرف ایک ٹرافی نہیں، یہ ایک اخلاقی پوزیشن ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو ہر قسم کے تشدد کی مذمت کرتے ہوں، چاہے وہ ریاست کا ہو یا کسی گروہ کا۔ مہرنگ لانگو جب تک BLA جیسے گروہوں سے کھلے عام لا تعلقی اختیار نہیں کرتی، اور جب تک وہ ہر قسم کے تشدد کی صاف مذمت نہیں کرتی، تب تک ان کی نامزدگی امن نہیں بلکہ ایک اخلاقی فریب ہے۔